تفسیر ابن کثیر سورہ نساء. ہم لوگ ابھی اس کی پہلی آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 1. سورہ نساء جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، ریویلڈ ان مدینہ. ورچوز آف سورہ النساء، تو اس کے اندر جو بھی اس کی فضیلت ہے سورہ نساء کی وہ اس میں بولی گئی ہے تفسیر ابن کثیر میں. الاوفی reported that ابن عباس said that کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے انہوں نے کہا سورہ النساء جو ہے، سورہ النساء was revealed in المدینہ، کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. ابن مردویہ ریکارڈڈ سملر اسٹیٹمنٹس فرام عبداللہ بن الزبیر اینڈ زید بن ثابت. تو ان سے بھی مطلب یہی سیم اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے ہیں انہوں نے ابن مردویہ. ان ہز مستدرک الحکیم ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن مسعود سیڈ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے کہا دیر آر 5 آیت ان سورہ النساء that I would prefer to the life of this world and all that is in it. کہ جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ سورہ نساء کی 5 آیتیں ہیں جس کو کہ میں اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کے اوپر میں ان 5 آیت کو پسند کرتا ہوں. یعنی دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کا مال، اس کا سامان، اس کی سجاوٹ، اس کے ہر چیز جو ہے ان سب کے اوپر سورہ نساء کی یہ 5 آیت جو ہے وہ ان کو پریفر ہے. تو وہ آیت کون سی ہے؟ ایک ہے آیت نمبر 40 سورہ نساء کی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ surely Allah wrongs not even the weight of an atom. یعنی یقیناً اللہ کبھی بھی ایک ایٹم جو ہے اس کے وزن کے برابر بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا. پھر دوسری آیت جو ہے سورہ نساء کی 31 نمبر کی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. if you avoid the great sins، کبائر جو ہے وہ بڑے گناہ ہیں، میجر سنس. if you avoid the great sins which you are forbidden to do، تو اگر تم جو ہو جو بڑے کبائر جو ہے یعنی جو مطلب میجر گناہ ہے اگر تم اس کو اوائڈ کرو گے، جس کے لیے تم کو فوربڈ کیا گیا، منع کیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ پھر جو بھی ہے وہ گناہ کبائر میں آتے ہیں. تو اس کے آگے تھا عنکم سیئاتکم، نکفر عنکم سیئاتکم. تو اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے نکفر کفارہ ہے، تمہارے لیے تمہارے جو ایول تمہارے ڈیڈز ہیں، جو سیئات ہیں، اللہ اس کو کفارہ بنا دے گا. پھر ہے آیت نمبر 48 سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. Verily, Allah forgives not that partners should be set up with him in worship. یقیناً اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو کہ شرک، جو اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرے گا اس کی بندگی میں. But he forgives except that anything else to whom he wills. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اللہ جو بھی چاہے، اس کی جو مرضی ہوگی وہ اسے معاف کر دے گا. پھر ہے آیت نمبر 64 سورہ نساء، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. If they یعنی hypocrites منافق لوگ، if they when they had been unjust to themselves had come to you. یعنی منافق جو تھے کہ وہ خود ہی مطلب اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے اور وہ مطلب آپ کے پاس آئے، had come to you، یعنی وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اور پھر یہاں پر یہ سب ذرا انکمپلیٹ آیت دی ہوئی ہے. پھر ہے آیت نمبر 110 سورہ نساء، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. And whoever does evil or wrongs himself، جو بھی غلط کام کرے گا برے اور اپنی اوپر ہی اپنی جان پہ ظلم کرے گا،
but afterwards seeks Allah's forgiveness. اس کے بعد پھر وہ اللہ سے مطلب معافی طلب کرے گا. He will find Allah oft forgiving, most merciful. تو اگر وہ اللہ کے پاس یعنی کہ مطلب استغفار کر رہا ہے, معافی طلب کر رہا ہے, تو وہ اللہ کو پائے گا بہت ہی معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. Al-Hakim recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ انہوں نے کہا ask me about Surah An-Nisa for I learned the Quran when I was still young. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھو سورہ نساء کے بارے میں. میں نے قرآن تب سیکھا جب میں کافی چھوٹا تھا, یعنی بہت چھوٹا تھا میں. Al-Hakim said, this hadith is sahih according to the criteria of the two sahihs and they did not collect it. یعنی یہ صحیح مطلب حدیث جو ہے بالکل برابر ہے لیکن صحیح ہے, لیکن مطلب یہ دونوں صحیح کے اندر جمع نہیں کی گئی. تو یہ تھے ورچوز. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 1. O mankind, have taqwa of your Lord, who created you from a single person, and from him he created his mate, and from them both he created many men and women. اے انسانوں, تمام انسانوں, اللہ کا, تمہارے رب کا تقوی اختیار کرو. وہی ہے تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خود کو بچاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. Who created you from a single person. اس نے تمہیں بنایا, یعنی اللہ یہاں پر اپنی قابلیت بیان کر رہا ہے کہ وہ ہے جس نے تم کو بنایا ایک ہی انسان میں سے. ایک انسان کو اللہ نے بنایا, صرف آدم علیہ السلام کو, اور اس میں سے تمام انسانوں کو بنایا کہ ماں حوا بھی ان میں سے ہی بنی ہوئی ہیں. اینڈ فرام ہم ہی کریٹڈ ہز میٹ, اور ان کی جو ساتھی تھی یعنی ماں حوا, ان کو انہوں نے آدم علیہ السلام میں سے بنایا. اینڈ فرام دیم بوتھ, اور ان دونوں میں سے ہی کریٹڈ مینی مین اینڈ ویمن, بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ نے ان دو میں سے بنایا. اینڈ ہیو تقوی آف اللہ تھرو whom you demand your mutual rights and revere the womb. اور اس اللہ کا مطلب تم تقوی اختیار کرو کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے باہمی جو حقوق ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہو, طلب کرتے ہو, تمہارے حقوق, تمہارے رائٹس, اور جو جس مطلب ووم نے یا جس ماں کی رحم نے, یعنی جس نے جو تمہاری ماں کی رحمیں ہیں, تو وہ رحم جو ہے اس کی بہت عزت کرو, یعنی اپنی ماں کی بہت عزت کرو, تعظیم. Surely Allah is always watching over you. یقیناً اللہ تو تم پر برابر نظر رکھ رہا ہے, واچ کر رہا ہے. یہ وہ انداز ہے جو آخری میں یہ بولا گیا, یہ ہے وہ دھمکی کا انداز کہ یہ مت سمجھنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. یعنی جو بھی بندہ جس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم پڑا, لیکن اللہ نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اللہ جو ہے وہ برابر اس کے اوپر نگاہ جمائے ہوئے برابر. دا کمانڈ ٹو ہیو تقوی, حکم ہے یہاں پر اللہ کا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. A reminder about creation, پھر یہ اللہ نے یاد دہانی کروایا کہ تمہاری جو تخلیق ہے, تم لوگوں کو سب کو جو پیدا کیا, اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کی وہ قابلیت ہے جس سے اللہ نے تو اب ہم سب کو بنایا. اینڈ بینگ کائنڈ ٹو ریلیٹیوز, اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ سے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. O mankind, have taqwa of your Lord, who created you from a single person. اے انسانوں, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. Who created you from a single person, جس نے تمہیں بنایا ایک واحد شخص میں سے. اللہ commands his creatures to have taqwa of him.
by worshipping him alone without partners. اللہ یہاں حکم کر رہا ہے اپنی تمام مخلوق کو کہ اللہ کا جو تقوی ہے اس کا تقوی اختیار کرو بندگی میں. اور بندگی ہمیشہ یاد رکھنا کہ بندگی جو ہے وہ ایک نماز پڑھنا، تسبیح لے کے بیٹھنا، وہ سب بندگی نہیں ہے، بلکہ بندگی کا مطلب ہے تمہاری پوری زندگی جو ہے وہ جس طرح بتا رہے ہو تم، وہ زندگی کے لیے بولا جا رہا ہے. کیونکہ تمہاری زندگی ہے نا، جو ایک ایک پل اس کا تمہاری اپنے رب کی بندگی بنتا ہے. تو اس تمہاری یعنی بندگی کے اندر وہ اکیلا ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی اندر پارٹنر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسوسیٹ، ساتھی، شریک کوئی نہیں ہونا چاہیے. He also reminds to them of his ability، اور وہ یاد دلا رہا ہے اپنی قابلیت. اللہ اپنی قابلیت جو ہے اس کو یاد دلا رہا ہے. In that he created them all، کہ اس نے تمام کو بنایا ہے. From a single person، Adam، peace be unto him، یعنی آدم علیہ السلام جو ہے اکیلے، ان میں سے اللہ نے تمام جتنی مخلوقات ہے وہ ان میں سے بنی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، and from him he created his wife، اور آدم علیہ السلام میں سے ہی ان کی بیوی کی تخلیق ہوئی، یعنی کیا اللہ نے. ہوا، ماں ہوا، جو یہ لوگ انگلش میں ایو بولتے، ایو، who was created from Adam's left rib، ان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی الٹی سائڈ کی جو پسلی ہے اس سے بنایا. From his back while he was sleeping، ان کے پیچھے کی سائڈ، بیک کی طرف سے جب وہ سو رہے تھے. When Adam woke up and saw Hawa، he liked her and had affection for her and she felt the same towards him. اور جب ان کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا ان کے بازو میں مطلب حوا سلام علیہا وہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان کو دیکھ کر بہت ان کو پسند کیا، وہ ان کو اچھی لگی، ان کے دل میں ان کے لیے محبت آئی. اور سیم چیز اسی طرح ماں حوا جو ہے ان کے دل میں بھی ان کے لیے ایسی ہی محبت آئی. افیکشن. An authentic حدیث states، یہاں پر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان المرأة خلقت من ضلع وان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت نقيمه كسرته وَإِنِ اسْتَمْتَعَتَ بِهَا اسْتَمْتَعَتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ. Woman was created from a rib. عورت جو ہے اس کو عورت یعنی کہ صرف ماں ہوا ہے، جن کو کہ مطلب آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا. Woman was created from a rib. یہ نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کی پسلی سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ ایسے تو طلاقیں بھی ہوتی ہے، تو پھر دوسرا ہسبینڈ ہوتا ہے کبھی، تو یا وہ ہسبینڈ کی دوسری شادی ہوتی، تیسری ہوتی ہے، تو وہ کتنی پھر پسلیوں سے بنی ہے. وہ ایک صرف ماں ہوا ہے جو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنی، اور ان دونوں سے تمام انسان. Verily the most curved portion of the rib is its upper part. تو اس کا اوپری حصہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مطلب اس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے کہ اس کا وہ جو کرو ہے، کرو بینڈ ہونا. سو اف یو شوڈ ٹرائی ٹو اسٹریٹن اٹ، تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے، یو ول بریک اٹ، وہ ٹوٹ جائے گی. بٹ اف یو لیو اٹ ایز اٹ از، تو تم اس کو چھوڑ دو گے جیسی ہے، اٹ ول ریمین کروکیڈ، تو وہ جو ہے پسلی کروکیڈ ہی رہے گی. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً and from them both he created many men and women. اور ان دونوں میں سے اللہ نے بہت سارے کثیر مرد اور عورتیں بنائے. means Allah created from Adam and Hawa many men and women.
and distributed them throughout the world in various shapes, characteristics, colors and languages. اللہ نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا میں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کی تخلیق کیا ہے جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، پھر ان کو الگ الگ جگہوں پہ جو اس دنیا کی الگ الگ جگہیں ہیں وہاں پھیلا دیا، اور ان کے الگ الگ شیپ یا الگ الگ جیسے چہرے اور ان کے فیچرز، ایسے کیریکٹرسٹکس بھی کہ ان کا الگ الگ طرح کا مطلب جو لک ہے، ان کی بات چیت، پھر ان کے رنگ اور ان کی زبانیں، یہ سب ہے الگ الگ طرح کی. ان دا اینڈ their gathering and return will be to Allah. اور آخر میں ان کا جمع ہونا یعنی حشر، جمع ہونا اور لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہونے والا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا، اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، and have taqwa of Allah. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی تم اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. پروہیبیشن، فاربیڈن چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، جہاں اس نے اپنی مرضی بتایا ہے، اس کا ول، وہی کام کرو، یہی تقوی ہے. And have taqwa of Allah through whom you demand your mutual rights and revere the womb. اور جس اللہ سے تم اپنی ایک ایک مطلب چیز جو مانگتے ہو، اپنا حق جو تمہارا ہے تم وہ مانگتے ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس رحم یعنی اس ماں کی اس ووم کا تم بہت زیادہ عزت کرو اور بہت تعظیم کرو. پروٹیکٹ یور سیلف فرام اللہ بائی یور ایکٹس آف اوبیڈینس ٹو ہم. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اللہ سے، اپنے ہر ایکشن، ہر اعمال سے، اور یہ کہ تمہارا ہر جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی اوبیڈینس میں ہو. ایک بھی تم نے غلط حرکت کی تو اس کا بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا. پھر اللہ کا ترازو جو ہے مطلب اسکیل، اس کے اندر سمجھو کسی ایک بندے کے ساتھ کسی نے کچھ ایسا ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اس میں تکلیف میں آ گئے، اور بہت ساروں کو دکھ ملا، اور کہیں کوئی مطلب رو بھی رہا ہے، اور کہیں کوئی بہت دکھی بھی ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں برباد ہو گئے. لیکن اس بندے کے لیے ایسا ہے کہ میں نے تو وہ ایک ہی تو گناہ کیا، ایک ہی. لیکن نہیں، اللہ کے ترازو جو ہے اس کے اندر اس ایک گناہ کو تو ڈالا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس کے اندر آئے ہیں، جس کو کہ ہم کہتے ہیں سپڑائے ہیں، تو ویسے سارے لوگ وہ بھی اندر آئیں گے، اور پھر جس کو جتنا بھی دکھ ملا وہ سارا اس کے اندر ایڈ ہوئے گا. پھر جس کی کوئی تکلیف ہوئی، کسی کی زندگی برباد ہوئی، کسی کے ساتھ کچھ تو ہے تو ایک ہی گناہ، لیکن اس گناہ کے اثرات پھیلے ہوئے بہت زیادہ ہے. اس کو جب اللہ اسکیل میں ڈالے گا، ترازو میں ڈالے گا، پھر اس کا وزن بہت زیادہ جب ہو جائے گا تو وہ حساب سے سزا مقرر ہوگی نا. اس لیے اللہ کی فرما برداری میں ایک عمل بھی غلط نہیں کرنا چاہیے. اللہ اسٹیٹمنٹ، الذی تساءلون بہ تھرو ہوم یو ڈیمانڈ یور میوچل رائٹس. اور اللہ کے ذریعے سے تم اپنے حق مانگتے ہو. یہ بات ایک وہ بھی ہے، جیسے بندے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں نا، جو وہ بھی ہے یہ
کہ جہاں اللہ کا واسطہ دے کے بندے بولتے نا کہ بس تم اللہ کے لیے کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے یہ ایسا مطلب کر دو یا ویسا کر دو، یا پھر جو بھی کچھ جھگڑے فساد ہوئے تو اس میں بولیں گے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، غلطی ہو گئی تو بولیں گے اللہ کے لیے معاف کر دو، یا کوئی مانگے گا تو کہے گا کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو. تو یہ چیز جو ہے، جو تم اپنے جو بھی رائٹس ہوتے وہ تم ڈیمانڈ کرتے ہو تو اللہ کے تھرو، یعنی اللہ کا نام لے کے. اکارڈنگ ٹو ابراہیم مجاہد اینڈ الحسن، ان سب کے مطابق یہ ہے کہ از ان ریفرنس ٹو وین سم پیپل سے، کہ کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں آئی آسک یو بائی اللہ، میں تم سے مانگ رہا ہوں اللہ کے واسطے سے، اینڈ دین بائی دا ریلیشن آف دا رحیم، یعنی کہ دا ووم دیٹ از مائی ریلیشن شپ ٹو یو، کہ یعنی جو ہمارا رحمی رشتہ ہے اس کے تعلق سے میں مانگ رہا ہوں. ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ وہ رحمی رشتہ ہے، تو اس کے تعلق سے تم پھر مطلب جو بھی التجا کرتے ہو. الدہق said, fear Allah whom you invoke when you conduct transactions and contracts. ڈرو اس اللہ سے جس کو تم جو ہو دعائیں مانگتے ہو اور اس کی مدد مانگتے ہو جب تم کوئی مطلب سودا کرتے ہو، کوئی خریدی فروخت بیچنا یا کوئی کانٹریکٹس بناتے ہو، تو تم اللہ سے دعا کرتے تو اسی اللہ سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے نا. ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، الحسن، الدہق، الرابی and others have stated، ان سب نے کہا and revere the womb by not cutting the relations of the womb but keep and honor them، اور اس رحم کا بہت زیادہ مطلب عزت کرو، تعظیم کرو، آنر کرو، ریسپیکٹ کرو، کہ اس رحم سے جو نکلے ہیں ماں کے وہ جو رشتے ہیں ان کو کاٹو مت، اور وہ رحمی رشتے ہیں بلکہ ان رشتوں کو مطلب رکھو اور اس کے اندر اس کی عزت بھی رکھو، یعنی کیونکہ وہ رحم کی تم کو عزت رکھنی ہے تو وہ رحمی رشتے جو ہے ان کو کاٹو مت. کہ یہ تو کتنی بڑی حدیث ہے اس پر، تو کہ وہ جو رحمی رشتے جو ہے، کہ رحم جو ہے اس کا نام ہی رحم اس لیے رکھا گیا کہ اللہ جو ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، اور اسی سے ایک ماں کے اندر جو ووم ہے تو وہ اس کا نام رحم ہے. اور اس رحم نے جب اللہ کے جو تھرون عرش کے جو پائے ہیں پاؤں اس کو پکڑ کے جب کہا کہ یا اللہ اگر مجھے کوئی کاٹے گا تو اللہ نے کہا میں اسے کاٹ دوں گا. بولے اور اگر مجھے کوئی جوڑے گا تو میں اسے جوڑ دوں گا. اب سوچ لو، اللہ جس کو کاٹتا ہے وہ تو پھر برباد ہے، اور اللہ جس کو جوڑتا ہے وہ آباد ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، surely Allah is always watching over you. یقیناً اللہ تو تم پر ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جمائے ہوئے. means he watches all your deeds. تم جو بھی اعمال کرتے ہو وہ سب کچھ وہ دیکھتا ہے. and sees your every circumstance. تمہارے جو بھی جن حالات میں تم ہوتے ہو، جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے. in another آیا اللہ said، اور ایک اور آیت ہے جو سورہ نمبر 58 ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، واللہ علی کل شیء شہید اینڈ اللہ از وٹنس اوور آل تھنگس. اور اللہ تو ہر چیز پر خود ہی گواہ ہے، یعنی اس کو تو کسی وکیل اور گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. An authentic hadith states، عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. Worship Allah as if you see him. اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. For even though you cannot see him, he sees you. تو چاہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا نا. This part of the ayah encourages having a sense of certainty that Allah is always watching. یہ جو حصہ آیت کا جو ہے جس میں اللہ کہتا ہے نا کہ واچ کر رہا اللہ، اس میں اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ یہ احساس
جو ہے یقین کا وہ رکھو کہ اللہ ہر وقت واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ان اے کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ مینر، یعنی کہ پورا بالکل بولتے نا ثابت، پورا فل اور پرفیکٹ مینر میں، یعنی کہ اس کا جو صحیح طریقہ کہ جیسے بندہ اگر یہاں کچھ بول رہا ہے پھر وہ اپنے روم میں جا کے وہاں پر کچھ اور چیز کر رہا ہے، یا وہ جو بھی کام کر رہا ہے، یا کہیں چھپ کے کوئی جاتا ہے غار میں کہیں چھپا ہوا ہے، کوئی ٹنل میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو اللہ بہت پرفیکٹلی دیکھ رہا ہے اور کمپلیٹ دیکھ رہا ہے. ورنہ سوچو کہ ہم کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ پورا ہم کو اس سورے میں ملتا ہے، جو کہ اللہ ان کو ہر جگہ پہ دیکھ رہا تھا، ان کی ہر فیلنگ، ان کے بھائیوں کی، ان کے مطلب فادر کی، سب کی جو بھی تھا وہ سب چیز کو اللہ دیکھ رہا تھا. اس لیے اللہ نے وہ سورے ہم کو دیا، تو تب ہم اس کو پڑھ کے یہ پتا کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر لیکن سوچو وہ تمام چیزیں جو ہے کہ وہاں پر بھائیوں نے کیا کیا، وہاں پر ان کے فادر کے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر یہاں پر وہ جو بچے تھے تو کیا ہوا، پھر جوان ہوئے تو کیا ہوا، پھر وہ عزیز کی جو بیوی وہ اس کا کیا، ہر ایوری تھنگ. تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو واچ کرنے والا اللہ ہے، تبھی تو اتنی اچھی ڈیٹیل میں وہ سٹوری ہم کو ملتی ہے جس میں اتنے سارے رنگ ہیں. اللہ مینشنڈ، جبکہ سوچو وہ جو سورہ جب آئی تو وہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی نا، اور ان کے بعد سے پھر ہم ہیں پورے ان کی امت میں سے جن کو ہم کو سب کو قرآن کے اندر یہ سورہ ملتی ہے سٹوری. Allah mentioned that He has created mankind from a single father and a single mother. اللہ نے یہاں ذکر یہ کیا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کو جو بنایا وہ ایک سنگل باپ اور ایک سنگل ماں، ایک اکیلا باپ ایک اکیلی ماں، ان سب میں سے so that they feel compassion for each other، تاکہ ان کے دل میں یہ احساس آئے کہ ہم وہ ایک باپ اور ایک ماں کی سب اولادیں ہیں تمام انسان. تو ان کے اندر دل کے اندر کچھ جذبات آئیں، لیکن وہ ایک جو سامنے کے سامنے ایک ماں باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں ہی وہ کمپیشن نہیں آتا، تو اور آگے دور جائیں گے پیچھے تو وہ تو ختم ہی ہو گیا ہوگا نا. اور اللہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں کمپیشن آئے، اینڈ آر کائنڈ ٹو ویکر امنگ دیم، اور جو تم میں کمزور ہیں تو ان کے ساتھ تم نرماس کا سلوک کرو. In his Sahih, Muslim recorded that Jarir bin Abdullah al-Bajali said that کہ صحیح مسلم میں انہوں نے یہ ریکارڈ کیا کہ a delegation from Mudar came to the messenger of Allah. ایک وفد آیا مدار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. And he saw their state، اور انہوں نے دیکھا ان کے حالات، wearing striped woolen clothes ڈیو ٹو پاورٹی. اور مطلب ہی سو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات دیکھے، ان کی جو بھی ان کی مطلب اس وقت حالت تھی کہ ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے ایسے جیسے کہ وہ چندیاں جیسا ہوتا ہے نا کہ وہ گرم کپڑا جو ہے جو غریبی کی وجہ سے جیسے چیتڑے بن گیا تو وہ ویسا انہوں نے پہنا ہوا ہے. آفٹر دا ظہر پریئر، ظہر کی نماز کے بعد the messenger of Allah stood up and gave a speech in which he recited. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک لیکچر، ایک اسپیچ دیا، خطبہ، جس میں انہوں نے یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. O mankind, have taqwa of your Lord who created you from a single person. اے انسانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک واحد شخص سے بنایا. until the end of the آیا، اور پھر وہ پوری آیت جو کمپلیٹ اینڈ تک جو ہے اس کو پوری تلاوت کی انہوں نے. he also recited، انہوں نے ساتھ میں پھر یہ بھی آیت پڑھے، اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ حشر 59 نمبر کی سورہ حشر اور آیت نمبر 18 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. O you who believe, have taqwa of Allah. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. And let every person look to what he has sent forth for the tomorrow.
اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. دنیا کے کل کی تو بہت فکر رکھتے ہیں سب کہ کل کیا ہوگا، کل کیا کریں گے، کل کیا کھائیں گے، اور پھر وہ اور آگے ذرا جائیں گے کہ مطلب سمجھو کہ سالوں کی بھی فکر رکھیں گے تھوڑے، کہ وہ سالوں کے لیے مطلب دیکھو ذرا بھائی سب اچھا پیسہ مال پراپرٹی جمع ہے کہ نہیں. تو وہ کل کی تو بہت فکر ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ اللہ کہہ رہا وہ کل جس میں تم آ کے مطلب ملو گے اللہ سے، تو وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے کہ تھوڑی سی خیرات اور تھوڑا سا صدقہ کر دو اور پھر یہ سوچو کہ ہم تو حاتم تائی کی اولاد ہے. He also encouraged them to give charity. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بہت انکریج کیا، اکسایا کہ خیرات کرو، صدقہ کرو. Saying تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من صاع برہ من صاع تمرہ. A man gave صدقہ from his dinar. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ a man gave صدقہ from his dinar, from his dirham, from his صاع of wheat, from his صاع of dates. پھر یہ حدیث اور آگے لمبی ہے until the end، وہ یہاں دی ہوئی نہیں ہے کہ ایک شخص دیتا ہے صدقہ اپنے دینار میں سے، درہم میں سے، پھر یعنی کہ جو وزن ہے صاع وہ گیہوں کا، اور یا پھر وہ صاع جو ہے جو اس کا وزن ہے جیسے کلو گرامز، تو وہ ایک صاع شاید 3 کلو گرام ایسا کچھ ہے، تو اور یا پھر وہ صاع ہے کھجوروں کا. اور پھر یہ حدیث اور آگے جاتی ہے لیکن یہاں لکھی بھی نہیں ہے. This narration was also collected by Ahmad and the Sunan compilers from Ibn Masud رضی اللہ عنہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.